مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع شرک کیا ہے؟ آج کے جو موضوع ہے شرک، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم توحید اور شرک کی حقیقی وضاحتوں سے بے خبر ہیں۔ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی بھی ہستی کو آپ اللہ کے برابر تسلیم کر لیں، یہ شرک ہے۔ اور شرک کی کافی اقسام ہیں، بہرحال شرک صفاتی کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ شرک کا تذکرہ کر رہا ہوں جس میں عام طور پہ ہم لوگ مبتلا ہیں۔ ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اور دنیا ہی کو ہم نے اپنی حقیقی زندگی تصور کر لیا ہے، اور دنیا ہی ہمارا مقصود بن چکی ہے۔ دنیا آپ دیکھیں، تمام لوگ تقریباً دنیا کے فوائد کے طلبگار ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ ہمیں بھجوایا ہے اخروی فائدے کے لیے، باطنی فائدے کے لیے، ہمارے حقیقی فائدے کے لیے۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو بھلا کے اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقصد حیات کو بھول چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواب غفلت سے باز آ جائیں، ہوش میں آئیں، غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ میں شرک کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام۔ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا شریک متصور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے جو سب سے زیادہ اہمیت کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت ہے، اور یہی ہمارے کلمہ طیبہ کا پہلا جملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود وہ ہستی جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں آپ، معبود وہ ہستی کہ صرف اسی کا کہنا مانیں، صرف اسی کو پکاریں، یہ معبود ہے۔ ہم تو دنیا کے یعنی دنیا کو ہم نے اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ اس صورت میں آپ یہ سوچیں اور اس بات پر غور کریں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے۔ کیوں کہ ہمارا محبوب، مطلوب و مقصود تو دنیا بن چکی ہے، اور ہمارا چونکہ مقصود بدل گیا ہے اس لیے ہمارا معبود بھی بدل گیا ہے۔ یہ بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، چونکہ ہمارا مقصود حیات بدل چکا ہے، چونکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے اور ہماری منزل اب دنیا ہے، دنیاوی فوائد ہیں، دنیاوی نظارے ہیں، دنیاوی اشیاء ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ ہمارا مقصود غیر اللہ ہے، اب ہم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو مقصود ہوگا اسی کی بات ہم مانیں گے۔ اب چونکہ ظاہر دنیا ہمارا مقصود بن چکی ہے، اور ظاہر پر ہی ہمارا ایمان ہے، اور اللہ پہ ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر اللہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ اب ہمارا جو سب سے بڑا معبود ہے وہ ہماری خواہشات نفس ہیں۔ اپنی مرضی سے ہم دین کی تشریحات کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اللہ کی بندگی کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، یعنی دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ ہر شخص جو ہے اپنی اپنی تشریحات کر رہا ہے۔ بہرحال اگر اللہ آپ کی منزل نہ ہو تو آپ کا معبود اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری منزل جو ہے وہ دنیا بن چکی ہے، اور دنیاوی اور خواہشات دنیاوی جو ہیں یا خواہشات نفس جو ہیں وہ ہمارا معبود بن چکی ہیں۔ وہی ہمیں دنیا ہی ہمیں مقصود ہے، دنیا ہی ہمارا معبود ہے، اور دنیا ہی ہمیں محبوب ہے۔ اور اس بات پہ غور کی ضرورت ہے، شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اللہ کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم